کی طرح کہا کہ آپ تسلی رکھیں آپ ٹھیک ہیں، حتیٰ کہ اس نے مجھے کہا بیٹا تو مسلمان نہیں، کلمہ پڑھ. تو پھر بھی میں نے توجہ کی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا میں کلمہ پڑھ. جب میں عورت ذات تھی وہ مرد تھا، میں نے اپنا ہاتھ ایسے چھڑوایا، میں نے چھوڑ میرا ہاتھ، آپ کا کام کرو. یہ کہتے کہتے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، کسی نے بھی کلمہ نہ پڑھا، وہ بندہ ایسے ہی فوت ہو گیا. تو کہتی ہیں اس وقت سے لے کر یہ بات مجھے بولتی ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ ترستا مر گیا، کہتا مر گیا کہ یار کلمہ پڑھو، میرے سامنے کلمہ پڑھو، زبان سے جاری نہیں کرتا. کئی بار اپنا نام ہی پڑھ دے گا، کوئی یار فلاں سے کی نہ آئے، یار میرے سے جو نام آ رہے ہیں زبان سے آ رہے ہیں بس چل کے رہا ہوتا ہے ایسا. کئی بار چلتا ہی نہیں زبان پہ. تو زبان پر اللہ چڑھاتا ہے، اور جس کی زبان پر چڑھ گیا اللہ. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ. ایک اور دوسری حدیث، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی خوش نصیب کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، اس نے لا الہ الا اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا، اور اسی کے ساتھ اگر اس کا خاتمہ ہو گیا داخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا. اللہ اکبر. تو میں آپ کو سنا رہا ہوں دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں ایک آیت یہ پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. میں چاہنا کہ تم ترجمہ یاد کروا کے جاواں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب خطیب صاحب پڑھن، کوئی بھی پڑھے، کسی بھی جمعہ پڑھو، آیت پڑھی جائے تو سبق سیکھ لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. بولو ذرا ترجمہ کیے میرے بھائیوں، اے ایمان والو اپنے اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو. اور میں تمہیں ایک عمل نہ دساں کہ جرا تسی کرو تے گرنٹی سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے کہ عاش بخیر و مات بخیر. جڑا بندہ یہ کام کرے گا تے جدوں تک وہ زندگی گزارے گا تے خیر دی زندگی گزارے گا، تے جدوں وہ موت آئے گی تے خیر دی موت آئے گی. تو گل سمجھ آئی میری؟ جی جی. میں تو ایک حدیث کو سمجھتے تھے، اینڈ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بندہ جدوں تک زندہ رہے گا، توجہ میری طرف، جدوں تک زندہ رہے گا تے خیر نال زندہ رہے گا، تے جدوں میرے موت آئے گی تے خیر دی، نیکی دی، ایمان دی موت نصیب ہوئے گی. تو حدیث سناؤ جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں خواب میں اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا. خواب میں میرے رب نے مجھے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتدری فیما یختصمون الملأ الاعلی. کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے اعلیٰ ترین فرشتے، ہائی رینک کے فرشتے جو ہیں وہ کس چیز میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں؟ میرے رب نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے معزز فرشتے، اعلیٰ فرشتے کس چیز میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے. میرے اللہ نے میرے دو کندھوں کے درمیان اپنے ہاتھ رکھا. ہاتھ اللہ کا جو ہے وہ مخلوق جیسا نہیں، وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ اللہ معلوم ہے کہ وہ کیسے ہے. جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی اور مجھے ہر چیز کا علم جو ہے وہ روشن کر دیا گیا. میرے رب نے مجھ سے پوچھا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے معزز اور اعلیٰ فرشتے کس چیز میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا نعم یا اللہ، اے میرے اللہ جی ہاں مجھے پتا ہے کہ اللہ کے معزز فرشتے آپس میں کس چیز میں جھگڑا کرتے ہیں. فرشتوں کا جھگڑا کوئی ہماری کو لڑائی جھگڑا وہ والا جھگڑا نہیں. فرشتوں کا جھگڑا یعنی سبقت لے جانا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ عمل اللہ کے پاس میں نے پیش کرنا ہے، یہ عمل اللہ کے پاس میں نے پیش کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الکفارات، اے اللہ کفارات
کچھ چیزیں عمل ایسے ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. وہ عمل اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے اللہ کے معزز فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. یعنی یہ عمل ہم نے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل جن کو اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے اللہ کے اعلیٰ فرشتے جھگڑا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کو باجماعت پڑھنا، مسجدوں کی طرف چل کے آنا، مکمل وضو کرنا. کیا وظیفہ سیکھ لو تو تمہیں کرو. مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف چل کے آنا، ایک نماز پڑھنی ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، نماز مکمل ہو گئی ہے وقت ہے تو نماز کی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا. وقت الصلاۃ کی 4 کام ایسے ہیں کہ یہ ایسے عمل ہیں، ان عملوں کو اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے اللہ کے معزز فرشتے جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ عمل میں نے لے کے جانا ہے، یہ عمل میں نے لے کر جانا ہے. اور اس حدیث کے آخر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی بندہ یہ کام کرے گا. کون سے کام؟ اچھا وضو کرنا، مسجدوں کی طرف چل کے آنا، نماز کے انتظار میں رہنا، مسجد میں بیٹھنا. جیسے اب آپ اس حالت میں بیٹھے ہیں، یہ عمل جو بندہ اپنی زندگی میں اختیار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عاش بخیر و مات بخیر. یہ عمل کرنے والا بندہ جب تک زندہ رہے گا خیر کے ساتھ زندہ رہے گا، جب اس کو موت آئے گی تو خیر والی موت. اللہ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو خیر کی موت نصیب فرمائے. میں نے خیر کی موت دیکھی ہے ایک بندے کی. ایک بندہ ہماری ایک مدرسے میں اس نے عصر کی نماز پڑھی. حضرت سنے دے دعا کرو اللہ پاک سانو بھی بہانا لا دے، ایسا بہانا لا کے اللہ پاک سانو بھی اپنے کول لے جائے کہ اس نے عصر کی نماز پڑھی. اس حدیث کی تصدیق میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. اور اس نے سخت سردی تھی، ٹھنڈی سخت سردی، یخ سردی تھی. ایک بچے کو دیکھا اس کے سر کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا. اور اس مدرسے میں یتیم بچے، مسکین بچے بہت زیادہ پڑھتے تھے. تو اس نے اس بچے سے کہا بیٹا تو کنا پہ کچھ نہیں لیا. اس نے کہا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو اس نے اپنا رومال لال رومال لیا، انہیں اپنا لال رومال لایا تے اوویں آدھے ہاتھاں نال اس بچے دے کنا دے گرد لپیٹ دیتا. سبحان اللہ. عصر دی نماز پڑھ کے بندہ گھر گیا عصر دی نماز تے ایں تے میں صرف اینا ہی انہیں کام کیتا ہے کہ رومال لا کے تے او یتیم دے کنا دے گرد لپیٹ کے اے بندہ صرف گھر گیا ہے، آدھی چارپائی تے بیٹھا ہے تے نال ہی سو گیا تے فوت ہو گیا. تو میرے کو حدیث یاد آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں تو آپ کو اتنی حدیثیں واقعی سنا رہا ہوں خاتمہ بالایمان پر. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ. جس کسی خوش نصیب نے صدقہ کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کیا اور صدقہ کر کے اس کو اگر موت آ گئی دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا. اللہ. یہ تو میں آپ کو سنا رہا تھا خطبہ. 6 بجے تک ان بھائیوں نے مجھے کہا کہ آپ نے 6 بجے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. 15 منٹ میں میری گل ہو سنو. مزہ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ دعا کریں اللہ پاک مجھے اور آپ تمام سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں پیچھے گنا تھوڑی چھڑ کے نا جمپ مار کے آگے چلے تاکہ جو میں نے جو خطبہ جو آپ کے سامنے پڑھنا تھا نا، جو نصیحت، وہ بھی تو پڑھ دو. اللہ اکبر. یہ آیتیں سنیں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کرنا. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ہر جمعے پڑھی جاتی ہے. ان آیتوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں کیوں پڑھتے تھے؟ اس کے اندر بھی بہت بڑا سبق ہے جو ہر مسلمان کو کم از کم ہر 7 دنوں میں ایک بار ضرور دہرانا چاہیے. تو وہ بھی میں 15 منٹ کے اندر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں
میرے بھائیوں یہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں، یہ آیتیں آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادیوں کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس رمضان کے ہر دن میں اور اس کی ہر رات میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے بد نصیب واقع ہو گئے کہ یہ رمضان بھی گزر جائے اور ہم نے اپنے آپ کو بخشوایا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی حدیث سن لے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رمضانا فلم یغفر لہ، جس شخص نے رمضان کے مہینے کو بھی پا لیا اور رمضان کے مہینے کو پا کر بھی اپنے آپ کو اگر کوئی شخص بخشوا نہیں سکا، وہ شخص اتنا بد نصیب ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پاک کر لیا۔ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تزکیہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ الرمضان الى رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان جو ہے، ایک رمضان کے روزے رکھ لیں پھر اس کے بعد اگلے رمضان کے بھی روزے رکھ لیں تو یہ دونوں رمضانوں کے روزوں کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک دوران کے سارے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، کہیں ایسے نہ بد نصیب کوئی ہو کہ وہ توبہ نہ کر سکے، اپنے آپ کو گناہوں سے کلیئر نہ کروا سکے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ رمضان آ گیا ہے، گناہوں سے صاف کروا لیں اپنے رب سے، میرے رب کی رحمت برس رہی ہے، میرے رب کی مغفرت کی برسات اور برکات برس رہی ہے۔ کوئی بد نصیب ہی ہوگا کہ ان گھڑیوں کے اندر بھی فائدہ نہ اٹھا سکے اور اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے۔